ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 61 ہجری میں شہزادہ گلبو قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعوان و انصار کے ساتھ شہید ہوئے تھے. اسی مناسبت سے آج جو میں آپ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اسوہ حسینی اور ہماری زندگی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتی ہے. سامعین محترم، جہاں چند باتیں بہت قابل غور ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
ایک منفرد شہادت ہے، اور شاید تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کی منفرد شہادت ہے، اور آپ کی شہادت آپ کی پوری زندگی پر اس طرح چھا گئی کہ ساری توجہات آپ کی شہادت پر ہی مرکوز ہو گئی۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ شہادت کے بیان میں بھی بہت سے مبالغے کیے گئے اور بہت سے افسانے تراشے گئے، لیکن افسانہ اسی شخصیت کا تراشا جاتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات گرامی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی پہلی زندگی تو اتنی آئیڈیل نہیں ہوتی، اور پہلی زندگی کوئی اتنی اعلیٰ طریقے سے بسر نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے حق کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور اس کی بعد والی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہ ایک انفرادی رنگ لیے ہوئے نظر آئے گی۔ اور سامعین محترم، یہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے مشن سے محبت کرتے ہیں۔ جس چیز کو یہ حق سمجھتے ہیں اور جس طرح کی یہ زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ایک بندہ کسی بندے کی تعریف و توصیف کے تو پل باندھ دے، لیکن اس بندے کی بات نہ مانے، تو کوئی اپنے منہ میاں مٹھو کہلوانے والا تو اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے، لیکن عظیم بندے کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو بات نہیں مانتا اور صرف تعریفیں کرتا ہے۔ اور عظیم لوگ جو ہیں، ان کی خوشی اس میں مضمر ہوتی ہے کہ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس راستے کو اختیار کیا جائے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا قَوْلُكَ أَنَا مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَتِهِ فَلَا يَنْفَعُكَ، کہ اے بندے، اگر تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرے اور تو ویسے ہی کہتا رہے کہ میں سرکار کی امت میں سے ہوں اور میرا تعلق سرکار کی امت سے ہے اور میں سرکار کی امت کا ایک فرد ہوں، جب تک تو سرکار مدینہ کی مطابقت نہیں کرے گا، تیرے امتی ہونے کا دعویٰ تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور اگر ایک بندہ سرکار کی مطابقت کرے گا تو بے شک وہ زبان سے کوئی دعویٰ نہ بھی کرے، وہ بار بار یہ نہ بھی کہے کہ میں سرکار کا امتی ہوں،
جب وہ سرکار کی مطابقت کرے گا تو سرکار خود پہچانتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ مطابقت ہوتی ہے، وہ پیروی ہوتی ہے، وہ لفظوں کے تانے بانے نہیں ہوتے۔ اور سامعین محترم، روٹین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ کسی زندہ آدمی کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا، کسی زندہ آدمی کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا، کیونکہ زندہ آدمی محل خطر میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ بہت اچھا جا رہا ہے، ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ضابطے میرے خدا کے ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ جانے وہ کہاں آ کے کوئی ایسی بات کر دے کہ اس کا پوری جو شخصیت ہے وہ مجروح ہو جائے۔ یہ روٹین کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نواسے حضرت امام حسین ہیں، یہ اس قانون سے بھی مابرہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کئی پہلو ہیں اس کے۔ ایک بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور واضح رہے کہ انبیاء کے بعد جس طبقے کا درجہ ہے وہ طبقہ صحابیت ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کثیر کہتے ہیں ہوا من سادات المسلمین و علماء الصحابہ، کہ حضرت امام حسین مسلمانوں کے سردار ہیں اور علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کیا صحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا، کہ میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جیسے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے تھے اور باقی کوئی نہیں بچا تھا، بے شک وہ جس بھی پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا، بے شک وہ جو بھی تھا نہیں بچا تھا، اسی طرح ایمان کی سلامتی اس کی ہوگی جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ اور حضرت امام حسین دیکھیں سفر کرتے تھے راتوں کو تو ستاروں کو دیکھتے تھے اور کشتی پر چلتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت کا ستارہ بھی ہیں اور پار لگانے والی کشتی بھی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کا معاملہ کوئی تاریخی معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں آزاد مورخ نے یہ لکھا ہے۔ آپ کی شخصیت کا معاملہ تاریخی معاملہ نہیں ہے، حضرت امام حسین کی عظمت کو ماننا عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ خوابوں سے ثابت نہیں ہوتا،
عقیدہ جھوٹی کہانیوں کا محتاج نہیں ہوتا. عقیدہ یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا سنت سے ثابت ہوتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسوہ کو ہم نے کس لیے اپنانا ہے؟ اس لیے اپنانا ہے کہ یہ سرکار کے صحابی ہیں جو ہدایت کا ستارہ ہیں، اہل بیت ہیں جو پار لگانے والی کشتی ہیں، اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی کہ امام حسین کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا. اس کی توضیح یہ ہے، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض افراد کو کسی عمل پر جنت کی بشارت دی، کسی بھی کام پر. جیسے وہ ذکر والی مجلس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس میں پہنچ جائیں اللہ پاک فرماتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں بخش دیا. اور بعض مواقع پر آپ نے جنت کی بشارت دی اور کسی کا نام لے کر دی، کبھی عمل پر دی اور کبھی نام لے کر دی. ان میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں کسی عمل پر بشارت دی گئی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس بندے نے وہ عمل کیا تو وہ جنتی ہے، اور پھر اس کے اپنے اعمال ہیں، پھر اپنے اعمال ہیں. جیسے سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کی پہلی زندگی جس بھی طرح گزری، جس بھی کفر یا شرک میں گزری، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اس وقت وہ جنتی ہے. بعد میں کیا ہوگا؟ جو اس کے اعمال ہوں گے. یہ عمل پر جو بشارت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے وہ عمل کیا تو وہ جنتی ہے، بعد میں اس کے اعمال ہیں. اور جب سرکار کسی کا نام لے کر بشارت دے دیں کہ فلاں جنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی کہ یہ جو بندہ ہے یہ آخر دم تک کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا. جیسے سرکار نے حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت دی، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، عشرہ مبشرہ کو، اور بھی بہت سے صحابہ کو. حضرت امام حسین وہ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی حسین ابن علی. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی لوگوں کے سردار کو دیکھے، سید من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھے، اسے چاہیے میرے حسین کو دیکھ لے. سامعین محترم، ایک تو یہاں پر یہ چیز بھی غور فرمائیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک استدلال کیا جاتا ہے غلط ایک آیت سے کہ آپ فرما دیں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا. استغفر اللہ، اگر اس کا وہی مطلب تھا جو آپ نے سمجھا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نام لے لے کر انہیں جنت کی بشارتیں کیوں دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے میں خود بخود نہیں جانتا، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے
میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سامعین محترم، اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ سرکار نے، دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جن لوگوں کو رد کر دیا گیا تھا، جن کا نام گالی بن گیا تھا، جن کو کوئی سنتا نہیں تھا، آج سوشل میڈیا پہ وہ بھی بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں۔ وہ یزیدی ہوں، وہ باطنی ہوں، وہ ناصبی ہوں، وہ خارجی ہوں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین کی عظمت کے بارے میں میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ عظمت حسین تاریخی معاملہ نہیں ہے، تاریخی معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں ان کی ایک کتاب ہے، یہ عقائد پر تکمیل الایمان، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ تو ایک اصطلاح بن گئی کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے کسی اور کو جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی، یہ تو بطور اصطلاح ہے، ورنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین کو بھی جنتی جوانوں کا سردار ہونے کی بشارت دی، اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک ہوتی ہے بحث، بحث کا کیا ہے، کون نہیں کرتا؟ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ دلائل نہیں دیتے، ہلا کے رکھ دیتے ہیں جناب۔ کبھی ملحدین کو پڑھیے، پتہ چلے گا وہ کیا دلائل دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے مسلمہ حقیقت۔ حضرت امام حسین کی جو عظمت ہے وہ استدلال کی محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک مسلمات میں سے ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے مان لیا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، آخر جو علماء نے عقیدے بنائے ویسے تو نہیں بنائے تھے نا، ان کا جو علم تھا، آج کل تو ان کی کتابوں کا 5% لوگ سمجھ نہیں سکتے، ہم جیسے لوگ۔ انہوں نے جو عقیدے بنائے ہیں قرآن و سنت سے مطالب اخذ کر کے، وہ ویسے تو نہیں بنا لیے تھے نا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور ایک شرذمہ کلیلہ کے علاوہ سب اس پہ متفق ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ اب اگر قرآن مجید میں کسی نبی کے لیے کوئی ایسا لفظ آ بھی جائے جس کا بادی النظر میں معنی اس کے مطابق نہ ہو، تو اس کی وہ تعویل کی جاتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ مسلمہ چیز کو چھیڑا نہیں جاتا۔ جب آپ نے مان لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، آپ نے مان لیا بینگ مسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، عدل کرتا ہے، وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، یہ مسلمہ ہوگی بات۔ اب ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے 2 آنکھیں لے کے پیدا ہوا، اور ایک بچہ نابینا پیدا ہوا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے، بلکہ وہ اس کی کوئی تعویل کرے گا جو حق کے مطابق ہوگی۔ سامعین محترم، میں یہیں پر ایک بات عرض کر دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔
اگر کسی بندے کا کوئی اور عقیدہ ہے تو وہ ہمارے مسلمات کو ٹھیس پہنچانے کا حق نہیں رکھتا. اسے یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ ہمارے جذبات کو مجروح کرے. اسی طریقے سے حضرت امام حسین کی جو ذات ہے نا، ان کا صحابی ہونا، ان کا اہل جنت کا سردار ہونا، ان کا اہل بیت کا ایک فرد ہونا، یہ مسلمات میں سے ہے. اور کوئی ایسا استدلال جو ان کی ذات پر تان کا ذریعہ بنے گا، ہم اسے اٹھا کے پھینک دیں گے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. ہم تاریخ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تاریخی باتوں کو منطبق کریں گے قرآن و سنت کی نصوص پر. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پس منظر میں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، بڑی دور کی کوڑیاں لے کے آتے ہیں، ہم انہیں یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تمہارے اس استدلال کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے، اور جو چیز قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہوگی ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. سامعین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے مسلمہ شخصیت ہے. اب آ جائیں آپ کی زندگی کی طرف. یعنی یہ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے حضرت امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ حوث بالائے منبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی، کہ جناب جیسی بھی روایتیں ملتی ہیں لاؤ اور لوگوں کو رلاؤ، اور بس یہی مقصد تھا حضرت امام حسین کی شہادت کا. سامعین محترم، پہلی بات تو یہ کہ میرے امام جیسے شہادت میں بے مثل ہے نا، ایسے پوری زندگی میں بے مثل ہے. ان کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور امام حسین وہ ہیں جنہوں نے جس منشور کے مطابق زندگی بسر کی، ان میں سے ہر بات بندہ مومن کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی حق کا طالب آئے تو صحیح. سامعین محترم، جب حضرت امام حسین کی کیا اسوہ اور آپ کے طرز زندگی پہ ہم غور کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کا عجز و انکسار ہے. سامعین محترم، ایک بات یہ، وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خوخار نہ تھا. بندے میں جو تکبر آتا ہے نا ویسے نہیں آتا، کچھ اسباب ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا جو بچے کسی مقدس شخصیت کی اولاد ہوتے ہیں وہ تو عام بندے سے الا ماشاءاللہ بات کرنا بھی اپنی حد کے عزت سمجھتے ہیں، وہ تو اس بندے سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے ہاتھ چومتا ہے. حضرت امام حسین کی عظمت کو دیکھو. اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں اللہ سے رزق بھی مانگا کرو اور ساتھ ساتھ ظرف بھی مانگا کرو. اگر بندے کو وسائل مل جائیں نا اور ظرف نہ ملے تو سب کچھ ہونے کے باوجود زیرو ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ بندے کو وسائل بھی دے اور ظرف بھی دے تو پھر خدا کے پاک بندوں کو شاہی میں غلامی میں
ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، پھر وہ بندہ تخت پہ بیٹھے تب بھی فقیر ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھے تب بھی فقیر ہوتا ہے۔ یہ ظرف جن کو ملتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے وہ عظمت دے دی جن کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ظرف دیا جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آپ دیکھیں، عظمت کا کوئی بھی پہلو ہو، عظمت کسبی ہو یا عظمت وادی ہو، میرے رب نے امام حسین کو عظمتوں کا پیکر تمام بنا دیا تھا۔ اور صحابہ کرام کے دلوں میں احترام سرکار کی نسبت سے، سیدہ زہرا کے لخت جگر ہونے کی نسبت سے کیا تھا کہ جب ایک مرتبہ عہد فاروقی میں حضرت امام حسین گئے حضرت عمر فاروق کے پاس، تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین امور مملکت میں مصروف ہیں اور مجھے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا، کہا گیا واپس کر دو، میں مصروف ہوں۔ حضرت امام حسین نے سوچا جب بیٹے کو موقع نہیں دیا تو پھر میں بھی نہیں جاتا، مجھے بھی موقع نہیں ملے گا۔ حضرت امام حسین پلٹ کے واپس چلے گئے۔ جب بعد میں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے تھے، تو حضرت عمر نے حضرت امام حسین سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ جب بھی تشریف لائیں آپ بلا کسی روک ٹوک تشریف لے آیا کریں، آپ عبداللہ ابن عمر کی طرح نہیں ہیں، ہمارے سروں کے بال اللہ نے آپ کے صدقے میں اگائے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کے دلوں میں احترام، یہ ہے صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت امام حسین کی عظمت۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، اور پھر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی ناز برداریاں کرتے ہیں، انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، اور یہ ویسے ہی نہیں تھا، یہ سرکار نظر نبوت سے کربلا کے منظر کو دیکھ کے کرتے تھے۔ یہ ناز برداریاں تھیں، یہ عظمت تھی، یہ صحابہ کے دلوں میں تقدس تھا۔ لیکن حضرت امام حسین کا اسوہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں، آگے دیکھا کچھ مزدور لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے یہ مکان پہ کام ہوتا ہے تو مزدور کام کرتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسین گزرے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پاک نبی کے نواسے، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں، کھانا تناول فرمائیں۔ یعنی ہماری جو اخلاقیات ہیں نا ان کی بنیادیں بڑی مختلف ہیں۔ ہم تو اللہ ماشاءاللہ، یعنی بندہ تو ہاتھ ملانے میں اپنی ایک انسلٹ محسوس کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ لیکن جس کو خدا عظمتیں دے دیتا ہے وہ تکلفات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی کہ دیکھو کیسا لگتا ہے یہاں پر چاند بن گہنے، چاند گہنے نہیں پہنتا، چاند کو میرے رب نے حسین و جمیل کر دیا ہے۔ تکلفات وہ کرتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جسے میرا رب عظمتیں عطا کر دیتا ہے وہ پھر تکلفات کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا، اور پھر فرمایا
کہ میں تم سب لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں. آپ نے میری دعوت کی نا، آپ نے مجھے بلایا نا، میں بھی آپ کو بلاتا ہوں. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مزدور تشریف لے گئے، اور آپ نے جس طریقے سے آپ مہمانوں کی خدمت کرتے تھے اسی طریقے سے ان مزدوروں کی بھی خدمت کی. سامعین محترم، یہ ہے امام حسین کی زندگی کہ یہ میرا رب ہی جانتا ہے گدڑی میں کون سا ہیرا چھپا ہوا ہے، اور آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی بھیس بدل کر. یہ میرا خدا ہی جانتا ہے. اور ایک دوسرا منظر دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مروت میں آ کے شریعت کو پیچھے کر دیتا ہے. مروت میں آ کے شریعت کو پیچھے کر دیتا ہے. اس کی نیت جیسی بھی ہے اور اس کے دل کا خیال جو بھی ہے پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے. لیکن حضرت امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ آپ عین مروت میں بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کو پیچھے نہیں کرتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے اور چند گداگروں کو دیکھا جو کھانا کھا رہے تھے. اب ظاہر ہے گداگر صدقہ مانگتے ہیں. انہوں نے کہا آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. حضرت امام حسین ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے، ان گداگروں کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے کپڑے بوسیدہ ہیں یا تمہارے جسموں سے کوئی خوشبو آ رہی ہے، کوئی سمیل آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا صدقے کا ہے اور میرے نانا نے ہمیں صدقہ کھانے سے منع کر دیا ہے. ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. تو یہاں پر مروت میں بھی آ کر شریعت غالب رہی. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو عجز و انکسار کا پیکر ہیں، لیکن مروت میں بھی شریعت کو پامال نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو پیچھے کر کے شریعت کو آگے کر دیتے ہیں. سامعین محترم، ایک آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات کے پکے ہیں. یعنی سچ ہر بندہ بولنا چاہتا ہے، لیکن بولتا کب نہیں ہے؟ جب اس کا مفاد اور سچ ٹکرا جاتے ہیں، جب اس کا فائدہ اور سچ مقابلے میں آ جاتے ہیں، اس کی خواہش اور سچ مقابلے میں آ جاتے ہیں. بندہ بزدل نہیں ہوتا، اسے بچے بزدل بناتے ہیں، اسے مفاد بزدل بناتا ہے، اسے دوست احباب کا خیال بزدل بناتا ہے. بندہ جھوٹا نہیں ہوتا، اسے مفاد جھوٹا بناتا ہے. لیکن میرا مولا حسین وہ ہے جس سے نہ مفاد سچ چھڑا سکا، نہ اولاد سچ چھڑا سکی، اور نہ ہی کوئی اور چیز انہیں سچ سے دور کر سکی. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. ایمانیات کا تو پتہ ہی وہاں چلتا ہے جب ایک طرف کچھ ہوتا ہے، ایک طرف حق ہوتا ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ بندہ حق کی کتنی پیروی کرنے والا ہے.
سامعین محترم، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اسے ہمیں زندگی میں منطبق کرنا چاہیے۔ یہ جو ایسے عظیم لوگ ہیں، ان کی زندگیاں چلتے پھرتے قرآن و سنت کی عملی تفسیر ہوتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کربلا کی طرف، راستے میں آپ کو ایک بندہ ملا، اس کا نام تھا ترما بن عدی، ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے امام حسین کے تھوڑے سے لشکر کو دیکھا، کہنے لگا امام، جو لشکر میں ہور کے ساتھ دیکھ کے آیا ہوں نا، تمہارے اس لشکر سے تو وہ بھی بہت بڑا ہے، اور پتہ نہیں وہاں کتنے لشکر ہوں گے۔ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے قبیلے میں۔ وہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے کوہ آجا کہا جاتا ہے، کوہ آجا۔ ہم نے اس پہاڑی سلسلے کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ آئیں، میں کوئی 20-25 ہزار مجاہد آپ کے ساتھ لگا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ترما، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے بہترین جزا دے، تم نے ایک خیر کی بات کہی ہے، لیکن میں کوفہ جاؤں گا کیونکہ میں نے کوفے کے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور ہم اپنے وعدے کو توڑا نہیں کرتے۔ یہ حالات کے رخ دیکھ کے وعدے کو بدل دینا، یہ کسی دنیا دار کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، سید شباب اہل الجنہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اپنی بات کی لاج رکھی، اپنے قول کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور سامعین محترم، ایک اور چیز جو آپ کی زندگی میں بڑی نمایاں ہے، وہ یہ کہ آپ انسان کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انسان کی عزت نفس مراد یہ ہے، اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے کوئی کام، تو ہے تو انسان نا۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہو کے تمہارے پاس کوئی مدد لینے کے لیے آ گیا، تو ہے تو انسان نا۔ اور یہ جو عزت نفس ہے نا، یہ اہل بیت کے گھرانے سے سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے انسان کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے۔ وہ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور آ کے کہنے لگا، حضرت میں اسی بستی میں رہتا ہوں اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ کے پاس مدد کا طالب بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ گئے اور اہل بیت لوٹانا جانتے تھے، یہ وہ گھرانہ ہے جو نبی کی صحابت کا مظہر ہے۔ وہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا جنگ میں، اور کہنے لگا، علی یہ تلوار مجھے دے دیں۔ آپ نے اس کو تلوار دے دی۔ اس نے کہا، علی یا تو تم اتنے بہادر ہو
کہ تمہیں یقین ہے کہ تلوار میرے پاس ہو یا دشمن کے پاس ہو فتح مجھے ہی ملے گی، یا پھر آپ اتنے زیرک نہیں ہیں کہ حالات کے تقاضے کو سمجھیں کہ جب تلوار دشمن کے پاس ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اس نے کہا پھر تلوار مجھے کیوں دے دی؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور سوال کرنے والے کو خالی واپس کر دینا یہ نبی کے گھرانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بیت۔ تو حضرت امام زین العابدین گئے اور گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ لائے اور لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا، اور فرمایا جب جانے لگو تو اسے اٹھا کے لے جانا۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ روئے کیوں تھے، اور پھر وہ چیزیں اس کو کیوں نہیں دیں، دیوار کے ساتھ کیوں رکھ دیں؟ آپ نے فرمایا رویا تو اس لیے تھا کہ اس نے کہا تھا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ کیا ہو گیا کہ میری بستی میں بندہ بھوکا سو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا، اور جو میں نے دیوار کے ساتھ رکھ دیا تو میرے نانا نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اوپر نہ ہو جائے، یہ عزت نفس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، فرزدق ایک بڑا مشہور شاعر ہے، وہ اس کو جو گورنر کہہ لیں، اس کو جو حاکم شہر کہہ لیں، وہ اس سے ناراض ہو گیا، اور فرزدق کو اس نے ایک جرمانہ کر دیا اور شہر سے نکال دیا۔ جو فرزدق تھا وہ حالات کا مارا ہوا حضرت امام حسین کے پاس گیا کہ آپ میری کوئی مدد فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جتنے درہم و دینار تھے نا، آپ نے سارے اٹھا کے اس کو دے دیے۔ اب آپ نے ایک جملہ فرمایا، کسی نے کہا اتنے کیوں دے دیے؟ آپ نے اتنے کیوں دے دیے، تھوڑے دے دیتے۔ آپ نے فرمایا پیسے کا بہترین مصرف یہ ہے، پیسے کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی بندے کی عزت نفس کو بچا لیا جائے۔ اگر ایک بندے نے کسی بندے کی خدمت کر کے اس کی عزت نفس کو بچا لیا تو اس سے بڑھ کر پیسے کا اور کوئی مصرف نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک اور بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ایک بابا ضعیف العمر آدمی، اور یہ حضرت گیسو دراز کے ملفوظات میں ہے، ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو صحیح نہیں کر رہا۔ انہوں نے سوچا اگر ہم اسے کہیں تو وضو صحیح نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں نا اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کیا کر، اگر بڑے مجمع میں کرے گا تو اسے ذلیل کر دے گا۔ نصیحت جب اخلاص سے کی جائے تو مقصود اگلے کی تذلیل نہیں ہوتا، اصلاح ہوتا ہے، اور جب نصیحت کرنے والا خود تکبر کا پیکر ہو تو پھر وہ اصلاح نہیں کرتا، تذلیل کرتا ہے۔ تو حضرات حسنین کریمین نے دیکھا، انہوں نے کہا آپس میں، ان سے کہنے لگے کہ بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں
آپ فیصلہ کرنا کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ اب جب وضو کیا تو وہ بابا جی سمجھ گئے کہ میں غلط کرتا ہوں، یہ مجھے بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح وضو کا طریقہ بھی بتا دیا اور میری عزت نفس کو بھی بحال رکھا۔ حضرت امام حسین عزت نفس بحال رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ کسی بھی موقع پہ، مثلا دیکھیں حر، پہلے تو حر ہی گروہ کر رہا تھا نا آپ کے لشکر کا، جب وہ آیا تائب ہونے کے لیے آیا، اس وقت تو حالات بدل گئے تھے، آپ نے اسے یہ نہیں کہا اب کیا کرنے کے لیے آ گیا ہے، اب کیوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا حر میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، جس طرح تیرا نام تیری ماں نے حر رکھا ہے نا، تو آزاد ہے، انشاءاللہ تو دنیا میں بھی آزاد ہوگا، دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہوگا۔ آنے والے کے وقار کو ملحوظ رکھنا، یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور سامعین محترم، ایک اور بات جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں اور بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ جب آپ جا رہے تھے کوفہ کی طرف، راستے میں آپ کو فرزدق ملا، آپ نے اس سے پوچھا لوگوں کو کس حال میں پایا؟ کہنے لگا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی اسباب حالات کچھ اور کہتے ہیں۔ وہاں حضرت امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا جس بندے کی نیت میں اخلاص ہے اور جس بندے کا معاملہ تقوی پر مبنی ہے اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے، اسے صحیح کام پہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ میرے مولا حسین کی زندگی کا درس ہے، یہ اسوہ شبیری ہے کہ حالات کو دیکھ کے پیمانے نہ بنایا کرو بلکہ پیمانے حق کو دیکھ کے بنایا کرو۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ سامعین محترم، اگر کوئی بندہ کسی کام کو صحیح سمجھتا ہے تو اسے نتائج سے بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ یہ حضرت امام حسین کی زندگی کا درس ہے۔ اور پھر جو چیز آپ کا علامتی نشان بن گئی، وہ بات کیا ہے کہ حالات کے جبر کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ جب آپ نے خروج کیا نا، آپ نے کئی خطبے دیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خطبے کسی سیاستدان کی سیاسی تقریریں نہیں ہیں جو کہے یار یہ جلسے کی بات ہے چھوڑو اس کو، ہو جاتا ہے نا ایسا۔ یہ خطبے اس ذات کے خطبے ہیں جنہیں میرے نبی اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اور یہ خطبے اس ذات کے خطبے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اے بصرہ والو ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ فإن السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ ان لوگوں نے سنت کو مٹانا شروع کر دیا ہے
اور بدعت کو جگانا شروع کر دیا ہے، بدعت کو زندہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین احیاء سنت کے لیے گئے تھے اور بدعت مٹانے کے لیے گئے تھے۔ اب جس بندے کی زندگی میں دور دور تک سنت نظر نہیں آتی اور جس کی زندگی بدعتوں کا پیکر بن چکی ہے، وہ جو بھی کہتا رہے گا اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ امام حسین تو سنت کا احیاء کرنے والے اور بدعت کو مٹانے والے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات گرامی ہے نا، وہ حریت اور کلمہ حق کہنے کا اتنا بڑا علامتی نشان ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ عزیمت کا راستہ اختیار کرے گا اسے امام حسین کی ذات نظر آئے گی۔ خداوند قدوس ہم سب کو اسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنت